نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا ساری جہاں کا پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں رب العالمین کی جانب سے مبعوث کیے گئے سارے انبیاء کرام، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، جیسا کہ گزشتہ کئی خطبات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہو چکی ہیں، اور اسی کڑی کی آگے سلسلہ بڑھاتے ہوئے آج کچھ باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے ہوں گی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے ملنے کے پہلے ایک واقعے کی نشاندہی کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا جائے گا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے کون کون سی ذمہ داریاں نوازی، اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار کیا رہا۔ آئیے دیکھیں کہ نبوت سے پہلے کون سا ایسا واقعہ ہے جس واقعے نے قریش مکہ، کفار مکہ کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق پکارا کرتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھا انسان تصور کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت آپ کو ملی نہیں ہے، لیکن کفار مکہ، قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے والے ایام میں وہ آپ کو امین اور صادق پکارا کرتے تھے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ کچھ اس طریقے سے پیش آیا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک مرتبہ سیلاب آیا، اور اس سیلاب کی زد میں خانہ کعبہ کی دیواروں پر دراڑیں پڑ گئیں۔ خانہ کعبہ کی دیواروں پر جب دراڑیں پڑ گئیں تو قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ عنقریب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خانہ کعبہ منہدم نہ ہو جائے، گر نہ جائے، تو سارے کے سارے
قریش والوں نے، سارے قبیلے والوں نے مل جل کر یہ اعلان کیا کہ ہم تمام لوگ مل کر پھر سے خانہ کعبہ کی اس تعمیر کو، اس بنیاد کو ہم پھر سے مضبوط کرتے ہیں اور پھر سے ہم اس کو صحیح کرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے اعلان کیا کہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کے اندر، وہ مشرک تھے لیکن ان کے اندر اس بات کا یہ اللہ رب العالمین نے شعور اور ان کے اندر یہ ذہن میں ڈال رکھا تھا کہ اللہ رب العالمین کے گھر کے اندر حرام کمائی نہیں لگنی چاہیے۔ سارے لوگوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی شخص اپنی اجرت اور اپنی قیمت اور اپنی کمائی کو اس حرام کمائی کو نہ لگا کر اس گھر کے اندر چندہ دے۔ سارے کے سارے لوگوں نے اعلان کیا کہ نہ کوئی زانیہ اللہ رب العالمین کی اس گھر میں تعاون کرے، اگر تعاون کرنا ہے تو اپنے اس حلال کمائی کی تعاون کرے، نہ تو کوئی کاہن جو کہانت کر کے جو کمائی کمایا ہے وہ اس کمائی کو اس میں نہ خرچ کرے، اور نہ تو کسی نے کسی پر ظلم کر کے جس سے ناحق اس سے مال لے لیا ہے وہ مال نہ اس میں لگایا جائے۔ چنانچہ سارے لوگوں کے اعلان کے بعد خانہ کعبہ پھر سے اسی طریقے سے مکمل کیا گیا اور اسی طریقے سے اس کی تعمیر کی گئی جس طریقے سے مربع نما آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جو لمبا احاطہ جس کو حتیم کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے احاطہ کو اتنی قیمت نہ اکٹھا ہو سکی، اتنا پیسہ نہ اکٹھا ہو سکا تھا کہ خانہ کعبہ کو اثر رو جس طریقے سے وہ تیار تھا اسی طریقے سے بنایا جائے، بلکہ مربع نما جیسا آج خانہ کعبہ موجود ہے اسی طریقے سے اتنی بنیاد کے لیے ان کے پاس پیسہ اکٹھا ہوا اور پھر اس طریقے سے اس کی تعمیر کر دی گئی۔ اب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، اب معاملہ یہاں پر آیا کہ خانہ کعبہ کے پاس جو حجر اسود جو پتھر لگا ہوا ہے، اس پتھر کو خانہ کعبہ پر لگائے کون؟ بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے، بڑے بڑے اپنے اپنے رئیس لوگوں نے یہ جھگڑا تیار ہونے لگا۔ عنقریب ایسا تھا کہ تلواریں نہ نکل پڑی، کیونکہ اس سے پہلے کہ جو جماعت جو گزرے ہیں ان میں یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ عرب قوم بڑی جھگڑالو قوم تھی۔ وہ جھگڑا کرنے کے لیے کوئی بھی ایک ایسا ہنر یا کوئی ایک ایسا مفہوم ڈھونڈنے کے تیار ہوتی یا کوئی ایسا نقطہ تلاش کرتی کہ کس طریقے سے جھگڑا کیا جائے۔ عنقریب یہ جھگڑا ایسا جھگڑا ہوتا کہ بڑے بڑے قبیلوں کی تلواریں نکل آتی، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ، کچھ دانشوران نے کہا کہ ایسا ہے، ہم اس معاملے کو، اس فیصلے کو کسی ایسے شخص پر رکھتے ہیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر کے اور ہماری اس لڑائی کو اور ہماری جھگڑے کو ختم کر دے۔ چنانچہ سارے لوگوں نے یہ طے کیا کہ کل کی صبح کو جو سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی ہمارے درمیان انصاف کرنے والا ہوگا، وہی ہمارے درمیان اس لڑائی جھگڑے کو خاتمے کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صبح کو آپ خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں، اور لوگوں نے یہ لکھ رکھا تھا کہ کون سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پر سب سے پہلے داخلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے دیکھا، کفار مکہ، بڑے بڑے قریش کے سرداروں نے دیکھا، تو بیک وقت سب لوگوں نے اعلان کر دیا، امین آ گئے، صادق آ گئے، سچے انسان آ گئے، ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والے ایک عادل انسان آ گئے جو ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حاکم اور اپنا ان لوگوں نے فیصل مان کر آپ کو کہا کہ آپ چلو ہمارے درمیان فیصلہ کرو، خانہ کعبہ کی دیوار پر کون حجر اسود کے پتھر کو رکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، ایک بڑی سی چادر منگوا کر آپ نے اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اس پتھر کو اس چادر پر رکھا، اور اس چادر پر رکھنے کے بعد آپ نے کہا کہ جو قبیلے کے بڑے بڑے سردار ہیں وہ چادر کے کنارے کنارے سارے لوگ پکڑ لیں، ایک ایک کنارہ سارے کے سارے لوگ پکڑ لیں، اور یہ ایک ایسا عنقریب فیصلہ، یہ ایک ایسی حکمت دانش مندی اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اندر ہر وقت، ہر لمحہ پر نبوت سے ملنے والی پہلے کی زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسا معاملہ سرزد نہ ہوا جس کی بنیاد پر معاشرے میں، سماج میں، قبیلے میں، گھر خاندان میں کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ حکمت عملی کتنی اچھی ہے اور کتنی خوبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने कहा चादर को उठाओ और खाने काबा के पास ले चलो। सारे के सारे कबीले के सरदारों ने खाने काबा के पास उस चादर को लेकर पहुंचे जिस पे हजर अस्वद रखा हुआ है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के पास जब वो चादर पहुंची, आपने अपने दस्ते मुबारक से उठाकर उस पत्थर को वहीं पर लगा दिया जहां पर आज लगा हुआ है। इस तरीके से एक बहुत बड़ा फितना, एक बहुत बड़ा झगड़ा और एक बहुत बड़ी लड़ाई ख़त्म हो गई कि अनकरीब था कि कहीं तलवारें न निकल पड़े। ये प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मिलने से पहले का वाक़या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जैसा कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ववजदका ज़ाल्लन फहदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आपका काम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका अपना रास्ता मिल गया है कि अल्लाह ने किस लिए आपको भेजा है। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत मिलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई इख्तियार करने लगे। तन्हाई इख्तियार करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब 2 किलोमीटर पर एक गार था जिसको गारे हिरा के नाम से जाना जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर जाते, कुछ सत्तू, कुछ पानी, खजूर लेकर आप वहीं पर तन्हाई इख्तियार करते रहते और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र अस्कार करते रहते थे। चुनांच नबूवत का सिलसिला शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 6 महीने मुसलसल 6 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो ख्वाब दिखलाए जो ख्वाब रात की तारीकी में आप देखते और दिन में वो हकीकत पर मबनी होते। ये निशानी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले, और ये नबूवत मिलने से पहले ये निशानी अनकरीब आपको सच्चे ख्वाब जो दिखाए जाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया, नबूवत और रिसालत का जब ताज पहनाया गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गार में जाया करते थे। और उसी गार में एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे। उतने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल होते हैं और उन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, इक़रा, पढ़िए ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं लिखना नहीं जानता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर दबोचा, सीने से लगाकर ज़ोर से दबोचा और कहा कि पढ़िए। आपने कहा, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। तीसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको पकड़कर ज़ोर से दबाया और दबाने के बाद कहा, पढ़िए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। ये इब्तिदाई जो वही इलाही जब नाजिल हुई, ये सूरह अलक़ की इब्तिदाई 5 आयतें थीं और इन आयतों में सबसे पहला पैगाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि ऐ मेरे नबी आप पढ़िए। अभी इस बात की वजाहत नहीं दी गई कि क्या पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तालीमात पढ़ना है, अल्लाह की सुन्नत पढ़ना है, अल्लाह की शरीयत पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस ज़मीन पर भेजी हुई सारी इंसानियत के बारे में पढ़ना है, ज़मीन के बारे में पढ़ना है, सूरज के बारे में पढ़ना है, चाँद सितारे के बारे में पढ़ना है। ये सारी की सारी तालीमात उस इक़रा के अंदर पोशीदा थी। और चुनांचे यही मामला हुआ। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सबसे पहले वही जब नाजिल फरमाई, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में जब मौजूद थे, वहाँ पर आपके ऊपर एक दहशत तारी हो गई, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ये पहला मरहला, ये पहला वाक़या ऐसा पेश आया कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशत के मारे डरे और सहमे हुए थे। और आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माई खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास दौड़ते हुए आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अय खदीजा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मैं अपने अंदर बहुत खौफ महसूस कर रहा हूँ, बड़ी दहशत मेरे ऊपर तारी है और मेरे ऊपर ऐसे वाक़यात और ऐसे हादसात हो गए हैं कि शायद कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बड़ी इब्तिला और बड़ी आजमाइश में डालना चाहता है। चुनांच नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए, और ये जो इक़रा का लफ्ज़ है, ये इक़रा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उम्मी नबी और एक उम्मी नबी के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इस इक़रा के लफ्ज़ को डाला तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा अरब कुछ नहीं जानता था, सारे के सारे अरब उम्मी थे। और उस अरब पर जो नबी और जो रसूल को, जो पैगंबर को अल्लाह ने भेजा, वो भी उम्मी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तालीमात से कुरान मजीद, और ये सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है और जानना भी है। और
اور اس کا اقرار بھی کرنا ہے کہ قرآن مجید سے پہلے دنیا کے اندر ساری انسانیت نے کوئی ایسی تحقیق اور کوئی ایسا فارمولہ نہیں تیار کیا تھا جو آج سائنسدانوں نے تیار کیا ہے۔ یہ سائنس، یہ قرآن سے ملنے والے فضل ہیں۔ یہ سائنس نے جس چیز کو ابھارا ہے، بغداد کی سرزمین پر اتنے بڑے بڑے سائنسداں اور اتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں قرآن مجید سے پہلے کوئی ایسا علم نہیں تھا۔ جب ہم نے قرآن مجید کو پڑھا تو اللہ رب العالمین نے زمین پر بسنے والی مخلوقات کے بارے میں تحقیق کا رکھا ہے، زمین سے اگنے والے اناج کے بارے میں لکھ رکھا ہے، آسمان میں چاند ستاروں کے بارے میں لکھ رکھا ہے، انسانوں کی پیدائش اور انسانوں کی تخلیق کا مرحلہ، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا ہے۔ انسان کی پیدائش کا سب سے پہلا مرحلہ جو شروع ہوتا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد 4 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اندر روح پھونکتا ہے، پھر اس کے بعد مہینے در مہینے اور رحم مادر کے اندر، یہ سائنسدانوں کو کیا پتا کہ اللہ رب العالمین کا کیا معاملہ ہے اور اللہ رب العالمین کی کیا تعلیمات ہے۔ یہ تو قرآن کا اعجاز تھا، یہ قرآن کا معجزہ تھا جو ساری دنیا والوں نے دیکھا، مانا اور اقرار کیا۔ عرب کی سرزمین پر جب تاتاریوں نے جب حملہ کیا بغداد کی سرزمین پر، انہوں نے اللہ رب العالمین کی اس کلام مجید کی تعلیمات کو وہ اپنے اس تاتاریوں نے جب حملہ کیا، اس لڑائی جھگڑے میں وہ سارے کی ساری کتابوں کو، ساری کی ساری سیرت کو اور سارے کے سارے کلام مجید کو وہ چرا کر لے کر چلے گئے تھے اور لے جا کر وہ اپنی لائبریریوں میں چھپا دیے۔ لیکن علامہ اقبال شاعر مشرق نے لکھا ہے کہ حکومت کا رونا کیا رونا ہے، روئیں تو ہم اپنے کردار پر روئیں، اپنے کیریکٹر پر روئیں، ہم اپنے اخلاق پر روئیں کہ ہمارا رویہ کیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ اقرا کا لفظ ڈالا، یہ اقرا کا لفظ ساری انسانیت کی تعلیمات اور ان کو رشد ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے ڈالا۔ یہ دنیا ایک طریقے سے یہ نابلد تھی اور یہ کچھ جاننے والی نہیں تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو سب سے پہلے قرآن مجید کا جو حرف نازل فرمایا، اس میں پڑھنے کا لفظ نازل فرمایا، اقرا، پڑھیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہمارے مسلم معاشرے میں دینداری کی بات کی جائے تو دینداری میں تو بہت معمولی پرسنٹیج نکلیں گے، اور دنیا کی بھی بات کی جائے تو دنیا میں بھی آدھے % نہیں ہے کہ دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ جو معاملہ دین کی تعلیمات میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلم قوم یا مسلم سماج یا مسلم معاشرہ کوئی ایسا انقلابی کام کر بیٹھا ہے جو اپنی عصری تعلیم حاصل کر کے یا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی انقلاب پیدا کر رہا ہے۔ مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں بہت ایسے گنے چنے لوگ پائے جاتے ہیں جو ہمارا رویہ تھا، جو ہمارا کردار تھا اور جو ہمارا مشن تھا، ہم نے اس کو بھلا دیا، غیر لوگ اس کو اپنائے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، میں ہلاک ہونے والا ہوں، میرے اوپر یہ بڑے بڑے حادثات، بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر وہ مثالی کردار دیا تھا، وہ مثالی پیروکار دیا تھا۔ وہ تاریخی جملے موجود ہیں، وہ تاریخی جملے حدیث کے پنوں میں موجود ہیں۔ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، اے میرے سرتاج، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا نہیں۔ کیونکہ آپ تو ایسے ہیں جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو ایسے ہیں جو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو دوسروں کو کما کر دینے والے ہیں، اور آپ تو وہ ہیں، ابھی یہ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی ان کی غربت پر کام آنے والے ہیں، اور آپ تو وہ ہیں جو بے سہارا لوگوں کے سہارا کام آنے والے ہیں، اور آپ تو وہ ہیں جو بیماروں کی بیماریوں پر آپ ان کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اللہ ہرگز آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کردار، یہ امت مسلمہ کی خواتین کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، بہت بڑا پیغام ہے۔ اور مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تاریخی جملے کے اندر، ایک انسانی زندگی کے اندر 3 ایسے پیغام پائے جاتے ہیں،
3 ایسے پیغام پائے جاتے ہیں مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جملوں میں۔ اگر دیکھا جائے آج انسانی زندگی کے اندر، انسانی سماج کے اندر، مسلم معاشرہ کے اندر بہت ایسی کم بیویاں ملتی ہیں اور بہت ایسی کم خواتین ملتی ہیں جو شوہر باہروں کی الجھنوں میں، گھر سے باہر الجھنوں میں اور ان کو ٹینشنوں میں جب لے کر گھروں کو پہنچتا ہے تو ہائے وہی واویلا، وہی روڑا اور وہی اپنا درد بیان کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کردار عطا کیا کہ جب شوہر باہر کی الجھنوں سے آئے، جب زندگی کی باہری ٹینشنوں کو جب گھروں میں لے کر پہنچے تو ایک عورت کی، ایک مثالی خاتون کا یہ کردار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی گفتگو سے، اپنی مسکراہٹ سے شوہر کے دل کو اس طریقے سے جیت لے، باہر کی الجھنوں کو بھول جائے اور وہ گھر کے ٹینشنوں کو ایک دم بے بنداس جیتا رہے۔ اور یہی معاملہ دنیاوی زندگی کے اندر ان شوہروں کا بھی ہونا چاہیے جو باہر کے معاملات میں بڑے خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ ایسے شوہر بھی اس معاشرے میں، اس سماج میں پائے جاتے ہیں جو باہر کی زندگی میں بڑا خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب گھر پر پہنچتے ہیں تو بیوی کے سامنے سارا کا سارا ٹھیکرا اس کے اوپر پھوڑ دیتے ہیں۔ تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا، تیرے وجہ سے یہ میں برباد ہوا، یہ کارنامہ ہوا، یہ پریشانیاں ہوئیں۔ اسی لیے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی زندگی کے اندر ان جملوں میں وہ کردار پایا جاتا ہے جو امت مسلمہ کے اندر، اور مسلمانوں یاد رہے کہ کوئی بھی ایک انسان یا کوئی بھی بڑا انسان اپنی زندگی کے اندر اس وقت تک کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کی خاتون مثالی خاتون بن کر اس کا سپورٹ کرنے والی نہ بن جائے، اس کی حمایت کرنے والی نہ بن جائے۔ یہ انسانی زندگی میں تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب تک خاتون اسلام، جب گھر کی خواتین شوہر کی زندگی کے اندر ہاتھ بٹانے والی ہوتی ہیں، باہر کی الجھنوں میں، باہر کی ٹینشنوں میں اور باہر کی پریشانیوں میں مست ہے، جب گھر پہنچے تو گھر کی جب خواتین اس سے وہ گفتگو، وہ مسکراہٹ اور اس کے لیے وہ فرحت و شادمانی کی بات کر کے جب ایسی عورت اور ایسی خاتون جب گھر کے اندر ملتی ہے، واللہ ایسے مرد کے اندر اور ایسے انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ باہر کی ٹینشنوں، باہر کی الجھنوں کو بھول جاتا ہے۔ یہ پیغام مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دوسری تسلی کیا دی؟ دوسرا پیغام مائی خدیجہ کی زندگی سے، ان کے ان جملوں سے کیا ملتا ہے؟ دوسری نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے کہ نیکیاں جو ہوتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے مصیبت کو دور کر دیتی ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نیکیاں دوسروں کے کام آنا، دوسروں کے بوجھ کو اٹھانا، مریضوں کی عیادت کرنا، تنگ دست بیواؤں بے قصوں کے سہارا بننا، اور یہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا گیا۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پایا گیا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خیر الناس انفعهم الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے لوگ نفع بخش ہوں، جس سے لوگ فائدہ اٹھانے والا ہوں، اور لوگوں میں سب سے برا اور سب سے بدتر، سب سے گندا انسان وہ ہے جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، جس کے فتنے سے لوگ پریشان ہوں، جس کے جھوٹ سے لوگ پریشان ہوں، جس کے چغل خوری سے لوگ پریشان ہوں، جس کے عیب جوئی سے لوگ پریشان ہوں۔ معاشرے کا سب سے گندا انسان اور سب سے بدتر انسان ہو، خواہ وہ کتنا بڑا حاجی، کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی، کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، اگر معاشرے کے اندر ہم نے اس سے پہلے کئی خطبات سے پہلے 4-5 خطبات سے پہلے ہم نے خطبہ دیا تھا فتنوں کی سرزمین پر مسلمانوں کا کردار، یہ عنوان موجود ہے، یہ عنوان موجود ہے۔ آپ اس عنوان کو سنو اور اس کے اندر دیکھو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی پوری زندگی کے اندر کوئی فتنہ ایسا نہیں پایا گیا، یا کوئی فتنے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت نہیں پائے گی کہ آپ نے کہا یہ شخص اچھا ہے، یہ شخص اچھا ہے۔ معاشرے کے اندر سب سے گندا، سب سے پلید انسان وہ ہے جس کی ایک حرکت سے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، مسجد کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر اگر کوئی ایسا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ سب سے گندا، سب سے پلید انسان ہے۔ یہی معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر آیا۔ جب وہ اسلام لائے تو اللہ رب العالمین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی 2 لوگوں کے بارے میں، اے اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو نور کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا، ابو جہل بھی اس میں تھا کہ ابو جہل کے لیے بھی دعا کرے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عتبہ، شیبہ، ابی جہل کے کردار اپنانے والے موجود ہیں،
آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں اتبا، شیبہ، ابی جہل کے کردار اپنانے والے موجود ہیں، اور جب تک ایسے کردار والے جس سماج، جس معاشرے میں موجود رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم وہ سماج کبھی زندگی میں سکون نہیں پا سکتا۔ زندگی بھر سجدے میں رہو، زندگی بھر عبادت کرو، پوری دولت اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، اللہ رب العالمین کبھی سکون نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس کی ضمانت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خیر الناس انفعہم الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں سے سب سے زیادہ نفع بخش اٹھائے۔ ایک انسان تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اسلام قبول کرتے ہیں اس کے اندر کھلبلی مچی، اس کے اندر یہ چلبلاہٹ مچی کہ میں کیسے دنیا والوں کو بتاؤں۔ آج ہمارے سماج میں بھی ایسے لوگ ہیں، آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں، کوئی برائی دکھ گئی اس برائی کو دنیا والوں کے سامنے پھیلانا اپنے اندر فخر سمجھتے ہیں، اور جو اپنے گاؤں کی باتوں کو، جو اپنے گھر خاندان کی باتوں کو، اپنے سماج کی باتوں کو لوگوں میں بیان کرنے پر فخر سمجھتا ہے۔ کائنات کے رب کی قسم، شریعت میں سب سے گندا، سب سے پلید انسان ہے، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا حاجی ہو، یا کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، اس کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری نہیں پائی جا سکتی۔ کیوں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی مطہرہ کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کون سی ایسی چیز ہے جو جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ دانے والی ہے، جو جنت میں لوگوں کو سب سے زیادہ داخلے والی سبب بن سکتی ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ رب العالمین کا تقوی اور ایک مومن کا اخلاق۔ کوئی عمل کی بات نہیں ہوئی، کسی عمل کی بات نہیں ہوئی کہ سب سے بڑا نمازی، سب سے زیادہ روزے دار، سب سے بڑا حاجی، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملہ بتایا، کیا؟ تقوی اللہ و حسن الخلق، جس کا تقوی سب سے زیادہ ہو، سب سے اچھا ہو، اور جس کا اخلاق و کردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہو، جس کا اخلاق ہو، جس کا تقوی اللہ رب العالمین کے لیے ہو، یقیناً جنت میں جانے کے لیے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری ضمانت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی لسان مقدس سے اعلان کر دیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میری امت کے لوگوں، اے میرے امت کے لوگوں، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، اے میری امت کے لوگوں، دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی ضمانت دونوں جبڑوں کے درمیان جو تمہاری ایک زبان ہے، اس زبان کی ضمانت دے دو، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے، اس شرمگاہ کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اور اپنی سیرت طیبہ کے اندر یہ کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اللہ رب العالمین کے بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے رسول، ایک مومن کوئی درخت لگاتا ہے، کوئی اس درخت سے کچھ پھل نکلتے ہیں، اور اس پھل سے جب کوئی پرندہ کچھ یا کوئی ایسا حیوان کچھ کھا لیتا ہے، کیا اس کا بھی اجر ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، کائنات پر بسنے والی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، کائنات پر جینے والی جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، اور ان ساری جاندار چیزوں سے اگر تم حسن سلوک کرتے ہو، تم بہت اچھے انسان ہو، اور تمہیں اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسانی زندگی کے اندر یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، چرند کے لیے بھی، پرند کے لیے بھی، ساری انسانیت کے لیے، اس لیے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری جہان والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے سے ایک تیسرا جملہ، تیسری بات، مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی پریشانی اور بڑھتی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے چچا، یہ میرے سرتاج، یہ میرے شوہر، ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی ہے اور یہ گھبرائے ہوئے ہیں، دہشت ہوئے ہیں۔ ورقہ بن نوفل یہ انجیل کو پڑھ رکھے تھے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے قانون الہی کا کچھ ایسا علم ان کو دیا تھا، اور وہ کرسچن تھے۔
عقائد کے اعتبار سے کرسچن تھے، لیکن انہوں نے کہا، وہ پڑھ رکھے تھے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ کے اندر یہ بات آ چکی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت اور آپ کی بعثت سے تعلق سے تورات، زبور، انجیل، دیگر آسمانی کتابوں میں اور دیگر غیر مذاہب کی کتابوں میں اللہ کے رسول کے آنے کے بارے میں یہ بشارت موجود تھی۔ چنانچہ ورقہ بن نوفل نے کہا ارے یہ وہی نبی ہیں، یہ وہی نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے اوپر تو نبوت و رسالت کا تاج پہنایا گیا، اور اے میرے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کرسچن ہیں لیکن عقیدہ دیکھو، عقائد، اعتقاد اور آپ سے محبت۔ انہوں نے کہا اے محمد، آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دے گی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری قوم، میرے بستی والے مجھ سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جس نبی نے یہ کام کیا ہے، جس نبی نے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی ہے، اس کے قوم والوں نے اس کو نکال دیا ہے اور اپنی بستی سے نکال دیا ہے، چنانچہ آپ کو بھی نکال دیا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنی پڑی۔ نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا؟ تو یہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے جا کر مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اسی لیے جب شوہر کبھی کوئی پریشانی اور کوئی مشکلات کے مرحلے پہ ہو تو ایک خاتون کا یہی اصول ہونا چاہیے، اس کا دستور یہی ہونا چاہیے، کس طریقے سے نیکی کے راستے پر، نہ کہ کسی درگاہ، کسی مزار، کسی ایسی جگہ پر لے کر جائے، کسی کاہن کی جگہ پر لے کر جائے کہ چلو یہاں تمہاری پریشانی دور کر دوں گی، یہاں تمہاری پریشانی دور کر دوں گی۔ ایسا نہیں، اللہ رب العالمین کے راستے کو اپناتے ہوئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپناتے ہوئے اور حق کے تعالیٰ سے اپنی مدد مانگتے ہوئے ایسی رہنمائی کرے اور ایسی گائیڈنگ کرے جس گائیڈ کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جو نبوت بنانے کا، تو بے شمار ایسی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، سارے کے سارے نبیوں کو نبوت کا جب تاج پہنایا گیا تو ان کی عمر لگ بھگ تقریباً 40 سال تھی۔ 40 سال کے اندر یہ حکمت کیا ہے؟ 40 سال کے اندر یہی حکمت کہ ایک انسان کے اندر وہ جذبات، وہ کمانڈرنگ، وہ صلاحیت، وہ عقل، وہ دانشمندی، وہ تجربہ، وہ سوجھ بوجھ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جو جوانی کے مراحل میں یہ کچھ چیزوں میں وہ اپنا نہیں ادا کر سکتا۔ یہ جوانی بڑی تیش کی جوانی ہوتی ہے، بڑے جوش کی جوانی ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اپنے اس دعوتی مشن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دشواری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں جب نبوت سے سرفراز کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس کو سیرت نگاروں نے فترۃ الوحی قرار دیا، انقطاع وحی، یعنی پہلی وحی کے بعد اب وحی آنا بند ہو گئی۔ پہلی وحی کے بعد وحی آنا بند ہو گئی، تقریباً 40 دن تک وحی نہیں آئی، اور یہ حکمت تھی رب العالمین کی، یہ حکمت تھی۔ اس میں 2 حکمتیں پائی گئیں۔ پہلی حکمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی وحی آنے کے بعد جو ڈر گئے تھے، یہ ڈر آپ کا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے، یہ ڈر آپ کا دھیرے دھیرے ختم ہو جائے۔ اور دوسری حکمت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چاہت، یہ رغبت، یہ اشتیاق پیدا ہونے لگا کہ وحی کیوں نہیں آ رہی ہے، وحی کیوں نہیں آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین نے جب نازل فرمائی سورہ مزمل اور سورہ مدثر نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل، اے کملی والے، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹنے والے۔ یہ چادر میں لپٹنے والے کا لقب اللہ رب العالمین نے کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پہلی وحی آپ کے اوپر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی خدیجہ سے یہی کہا تھا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ کیا نظام ہے رب العالمین کا، کیا نظام ہے اپنے حبیب سے مخاطب ہونے کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان 2 صورتوں میں، پہلی صورت میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اس دعوتی مشن کو تیاری کرنے کا فیصلہ دیا، اور دوسری صورت میں اللہ رب العالمین نے دعوت کا پیغام عام کرنے کا حکم دیا۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم پیغام دیا۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے 3 اہم پیغام دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آج مسلمان ان تینوں کی تینوں بنیادی عناصر کو بھول بیٹھا ہے،
یہ تینوں کی تینوں بنیادی عناصر کو مسلمان بھول بیٹھا ہے۔ گنے چنے پائے جاتے ہیں نمازی، گنے چنے پائے جاتے ہیں روزے دار، گنے چنے پائے جاتے ہیں اللہ کے ذکر و اذکار کرنے والے، جبکہ رب العالمین نے اپنے نبی، جس نبی کو ماننے والے ہم ہیں، جس نبی کے دعوے دار ہم ہیں، اور ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر ختم ہو چکا ہے، اور ہم نے دوسرے کی روش اپنانے شروع کر دی۔ جو کام ہمارا تھا آج دوسروں نے اپنا لیا۔ پیارے رسول کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی مجبور، کوئی بے کس، کوئی بے سہارا یا کوئی غیر کافر بھی اگر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا، میرے نبی اپنی زندگی کے اندر اس کا کردار ادا کرتے اور آپ اس کی مدد کرتے۔ اور یہ میرے نبی نے کہا کہ مدد کرنے میں، تعاون کرنے میں اور اس کے لیے اس کے سہارا بننے میں کوئی مذہب کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا، اور آج ہم سے وہ ہتھیار کرسچن نے چھین لیا ہے۔ جو ایک عورت جس کا نام ٹریسا ہے اور وہ اپنی زبان میں مدر ٹریسا کہتے ہیں، جو کام میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کر کے گزر گئے، اور وہ کام آج چند صدیوں پہلے ہو رہی ہے، تو جس کا چرچا بڑا عام ہے اور مسلمان اللہ کے رسول کے چرچے کو نیچے ہی کر رہا ہے، تو کہاں آپ کا چرچا عام ہوگا؟ آپ کا چرچا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کا اخلاق، آپ کا کیریکٹر، آپ کا کردار دنیا والوں کی ہدایت کا راستہ بن سکتا ہے، دنیا والوں کی ہدایت کا راستہ بن سکتا ہے، اور دنیا والے اس راستے کو اپنا کر اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تعلیم دی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی والے کھڑے ہو جائیے، اب اللہ رب العالمین کے لیے قیام کیجئے۔ یعنی یہ اللہ رب العالمین نے جب نبوت سے سرفراز کیا، اور یہ حکم اللہ رب العالمین دے رہا ہے فرض نماز واجب ہونے کے 10 سال پہلے، یہ قیام اللیل، یہ تراویح، یہ تہجد، جو ہم آج اپنے اوپر بس حافظ جی مولوی صاحب 1 گھنٹہ کے اندر ایک پارہ ختم کر دینا، حافظ جی مولوی صاحب 1 گھنٹہ کے اندر ایک پارہ ختم کر دینا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، آپ کھڑے ہو گئے قیام اللیل کرنے کے لیے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، سورہ بقرہ کی تلاوت آپ نے شروع کر دی۔ سورہ بقرہ 2.5 پارے کی سورت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بھی اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں قیام اللیل، میں بھی آج چلتا ہوں اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھنے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے جب 100 آیتیں گزر گئیں تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جائیں۔ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، حضرت حذیفہ نے سوچا کہ شاید اب اللہ کے رسول رکوع جائیں گے۔ سورہ بقرہ ختم ہوئی، ابھی آپ نہیں رکے، ابھی سورہ آل عمران چھوڑ کر سورہ نساء کی تلاوت آپ نے شروع کر دی۔ سورہ بقرہ 286 آیت، جس کے اندر 286 آیت ہیں اور تقریباً 2.5 پارے کی سورت ہے۔ اس کے بعد سورہ نساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی، جو سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء آتی ہے، اور اس کے اندر 177 آیتیں پائی جاتی ہیں، جو کم و بیش 1.5 پارہ پایا جاتا ہے۔ اور پھر سورہ نساء ختم ہونے کے بعد پھر واپس آپ سورہ آل عمران میں آ گئے۔ یہ پہلی رکعت ہے، پہلی رکعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 5.25 پارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں پڑھا۔ اور آج کا نمازی، آج کا مسلمان مسجد میں پہنچتا ہے تو گھڑی دیکھتا رہتا ہے۔ مولانا صاحب آج نماز 11 منٹ میں آپ پڑھا دی، آپ بہت ٹائم لگا دیے، کیوں؟ ہماری عادت پڑی ہے 4 رکعت پڑھنے والی 3 منٹ میں، جب ہماری عادت دوسرے کو پیچھے پڑھ کر 4 رکعت والی 3 منٹ میں پڑھنے کی عادت پڑی ہے، تو 10 منٹ کہاں ہضم ہوگا ہمیں؟ مسجد میں بیٹھتے سلام پھیرنے سے پہلے لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، میں جا کر کیمرہ میں دیکھا ہوں، میں سلام نہیں پھیرا ہوں، لوگ بیٹھے بیٹھے گھڑی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کی عادت ہے، یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ جب مسلمانوں کی یہ حالت، یہ کیفیت ہوگی، اور مولانا درس بہت لمبا ہو گیا، بہت لمبا درس ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رکوع میں جاتے، قیام آپ کا 5.25 پارہ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے تو آپ کی رکوع کی کیفیت بھی قیام کے مقابلے میں کم نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے، اور ہم تو نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو کوے کی طرح چونچ مار کے بھاگ لیتے ہیں۔ ایسے نمازی بھی ہماری مسجد کے اندر ہیں، میں دیکھتا ہوں، سب کو دیکھتا ہوں، 2 رکعت کی نماز 1 منٹ میں پڑھتے ہیں، 4 رکعت کی نماز 2 منٹ میں پڑھتے ہیں۔ ایسا نمازی نہیں ہے۔
یہ چور ہے نماز کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے 3 جانوروں سے کہ نماز پڑھتے وقت ان 3 جانوروں کی مشابہت مت کرنا، نہ تو بندر کی، نہ تو اونٹ کی، نہ تو بندر کی، نہ اونٹ کی، نہ تو کتے کی۔ یہ تینوں جانوروں کی مثال دی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طریقے سے تم نماز مت پڑھنا کہ تم ان جانوروں کی مشابہت تمہارے اندر پائی جائے۔ اور آج کا مسلمان اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے نماز لمبی ہو گئی، مسجد میں گھسے گا 1 منٹ کا انتظار نہیں ہے، ولیمے میں جا کر 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے، انہی آنکھوں نے دیکھا ہے، کھانا تیار نہیں ہے 1 گھنٹہ بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے، مسجد میں 5 منٹ درد نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہے۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری کیفیت ہے۔ مسلمانوں، درد ہوتا ہے یہ حالت، یہ صورت دیکھ کر، اور یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ وطیرہ رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ جب آپ کوئی حق بات بیان کرتے، کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور یہاں بھی کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی، باہر نکلے گے فوراً چرچا ہوگا۔ ہم میں سے ہی کچھ ایسے نمازی ہیں، ایک دن میں نے لمبی دعا کر دی، لمبی دعا کرنے کے بعد باہر جا کر ایک آدمی کہتا ہے کہاں لوگ مر رہے ہیں، جہاں مر رہے ہیں وہاں دعا کی جائے، یہاں کہاں مر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان کی حالت۔ اور میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی خدیجہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، اے میرے سرتاج، اللہ رب العالمین آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دوسروں کے بے سہارا لوگوں کے آپ سہارا بننے والے ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے آپ ان کو کما کر دینے والے ہیں، آپ جن کے جو یتیم ہو گئے آپ ان یتیموں کی کفالت کرنے والے ہیں، جو بیمار ہو گئے ہیں ان کی بیماریوں پر آپ ان کی عیادت کرنے والے ہیں، آپ ان کی حال خیریت پر پوچھنے والے ہیں۔ یہاں ایک شخص بیمار ہو جائے تو اس کے لیے یہی سردرد بنا رہتا ہے، پتہ نہیں یہ کب صحیح ہوگا، پتہ نہیں اس کی بیماری کب صحیح ہوگی۔ یہ معاملہ ہم مسلمانوں کے اپنی زندگی کے کیریکٹر کا ہے۔ مسلمانوں، جب یہی باتیں بولی جاتی ہیں، اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، منبر رسول سے اللہ رب العالمین کی باتیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رب العالمین سے دعا ہے، اے بار الہ، جو باتیں تیرے نبی کی باتیں میں بتاؤں اور تیرے کلام کی باتیں بتاؤں، اگر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بار الہ مجھے تیری مدد چاہیے، مجھے کسی اور کی مدد نہیں چاہیے۔ اور اے رب العالمین، ہم میں سے کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو بڑے متقی پرہیزگار بھی ہیں، اے بار الہ انہیں متقیوں اور پرہیزگاروں کی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ پھر انشاءاللہ آئندہ خطبات میں یہ بات آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی مشن تیار کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے کن کن لوگوں نے اسلام کیا، اور اسلام لانے کے بعد کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تھے تو ایک شخص جمیل بن معمر الجمحی تھا، اسی شخص نے مکے کے اندر دوڑتا رہا کہ ارے عمر بن خطاب بے دین ہو گیا، ادھر سے وہ آگے لگا رہا تھا بے دین ہو گیا، اور پیچھے وہ شیر اسلام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ میں نے سچا دین قبول کر لیا ہے۔ وہ آگے آگے چلا رہا تھا، پیچھے پیچھے حضرت عمر بن خطاب چلا رہے تھے۔ اس نے کہا عمر بن خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ڈٹے رہے اور یہ اعلان کرتے رہے، کیونکہ وہ نمام تھا، اس کا کام ہی تھا، اس وقت کا سوشل میڈیا وہ تھا۔ جیسے آج ہمارے درمیان میں کچھ سوشل میڈیا والے ہیں، ہمارے درمیان میں کچھ اپنی زبان سے چگل کھوری والے سوشل میڈیا ہیں، اسی وقت وہ سوشل میڈیا بننے والا تھا۔ اور جب وہ یہ کہتا عمر بن خطاب بے دین ہو گئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ ٹھوک کر کہتے عمر بن خطاب کا بیٹا سچا دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ کس کی ہمت ہے اور ڈٹ کر ہمت کرے، کس کی کیا مجال، جس کے راستے پر شیطان بھی چھوڑ دیتا راستہ، مکہ والوں کی کیا اوقات تھی کہ وہ حضرت عمر سے مقابلہ کرتے۔ یہ باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات ہوگی۔ معذرت چاہتا ہوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، آپ تمام لوگوں سے بہت ہی معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسی طریقے سے سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کا شب و روز ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین اسی طریقے سے نافذ کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین وہ تبدیلیاں پیدا کر دے جن تبدیلیاں کے ایک مومن کا نشان، ایک مومن کا جو شعار جس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک بر رؤوف رحیم۔